السلام علیکم. مفتی صاحب میرا سوال بینیفٹ سے ریلیٹڈ تھا. آئی نو کہ آپ نے شاید کافی دفعہ یہ آنسر کیا ہے، پر میرا تھوڑا اپنے سے اسپیسیفکلی ریلیٹڈ تھا. آئی نو کہ اوبیسلی کچھ چیزیں بلیک اینڈ وائٹ ہیں، اوبیسلی جو بالکل ہی کمپلیٹلی جھوٹ بول کے کرنا وہ تو غلط ہے، اور کچھ لوگ جو بالکل فزیکلی بہت ڈسیبل ہیں جن کے لیے بالکل جاب کرنا ڈیفیکلٹ ہے، ان کے لیے اوبیسلی ٹھیک ہے. لیکن میرا تھوڑا مینٹل ہیلتھ کنڈیشنز کا مسئلہ ہے. فزیکلی کوئی ڈسیبلٹی نہیں ہے. میں بائی پولر کی بھی پیشنٹ ہوں، اور اس کے علاوہ PMDD ایک اور ڈس آرڈر بھی ہے مجھے. تو اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ میرے لیے میں جاب اسٹارٹ کرتی ہوں، پھر میں زیادہ سے زیادہ سال 2 سال کرتی ہوں، اور پھر میری مینٹل ہیلتھ کنڈیشن بہت ورس ہو جاتی ہے. اور اب کچھ سالوں سے جو مجھے PMDD والا ڈس آرڈر ہے، اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ میرے لیے منتھلی بیسس پہ آدھا مہینہ تقریباً ایٹ لیسٹ 2 ویکس جو ہوتے ہیں مہینے کے، وہ بہت ہی ڈیفیکلٹ گزرتے ہیں. انگزائٹی، ڈپریشن اور بہت سارے مینٹل ایشوز ہوتے ہیں مجھے ان ویکس میں، جن کی وجہ سے لگاتار ہر مہینے میری سکنس ہوتی ہے کام پہ. اور ہمیشہ جس کمپنی سے بھی کیا وہ لوگ کافی کوآپریٹ کرتے ہیں، لیکن اینڈ پہ یہی ہوتا ہے کہ مجھے 6 مہینے بعد ڈسپلنری ہو جاتی ہے. پھر ڈسپلنری کے بعد وہ کہتے ہیں کہ آپ انویسٹیگیشن ہوگی، پھر اس کے بعد اینڈ پہ جاب ختم ہی ہو جاتی ہے. تو سلسلہ پچھلے 10 سالوں سے ہے، اور ٹو بی آنیسٹ بہت ڈیفیکلٹ ہوتا ہے میرے لیے دوبارہ اسٹارٹ کرنا سارا انٹرویو پروسیس اور سب کچھ. تو مجھے ہمیشہ میرے فیملی فرینڈ سب نے کہا کہ مجھے بینیفٹ کی طرف جانا چاہیے. اوبیسلی جاب سیکر الاؤنس ہوتے ہیں، لیکن پھر وہ بھی بینیفٹس ہوتے ہیں. امپلائمنٹ سپورٹ الاؤنس ان لوگوں کے لیے جو بیماری کی وجہ سے جاب نہیں کر سکتے. پر میں ہمیشہ تھوڑا اس سے کنفیوز رہی کہ کیونکہ میں کر بھی سکتی ہوں، یہ نہیں ہے کہ میں بالکل نہیں کر سکتی، پر میں لگاتار نہیں کر سکتی. تو میں نے سوچا میں اس پہ مشورہ چلیں ٹھیک ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ کو. اچھا دیکھیں، ایک تو پہلے جو میری بہن نے کافی تفصیل سے اپنی بیماری کا تذکرہ کیا، اور یقینی طور پر آج کی دنیا میں شکر ہے کہ الحمدللہ اب یہ ڈائگنوز ہو چکا ہے کہ جیسے انسان جسمانی طور پہ بیمار ہوتا ہے، اسی طرح سے انسان دماغی طور پہ بھی بیمار ہوتا ہے. یہ مینٹل ہیلتھ بھی، اس کو بھی اب ایک بیماری تصور کیا جاتا ہے نا. پہلے تو اس چیز کو تصور ہی نہیں کیا جاتا تھا، کنسیڈر ہی نہیں کرتے تھے. اور بیچارہ کوئی ڈپریشن میں ہے، انگزائٹی میں ہے، یا اس کے ساتھ کوئی ذہنی تناؤ چل رہا ہے، کوئی اعصابی بیماری چل رہی ہے، اس کو اعصابی بیماری سمجھا ہی نہیں جاتا تھا، اس کو بیماری نہیں سمجھا جاتا تھا. الٹا اس کو تو تانے پڑتے تھے، الٹا اس کو برا بلا کہا جاتا تھا. اس کو کہا جاتا تھا یہ سست ہے، یہ کاہل ہے، اور یہ ہے، کام چور ہے، پتہ نہیں کیا کچھ کہا جاتا تھا. یہ تو الحمدللہ آج لوگوں کو شعور آ گیا ہے. لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ بھائی انسان بظاہر آپ کو بالکل صحت مند نظر آ رہا ہے، جسمانی طور پر اس میں کوئی عذر نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ کوئی مینٹل پرابلم ہو. تو یہ ایک بہت بڑا ایک مسئلہ ہوتا ہے. اور حقیقتاً جن لوگوں کے ساتھ یہ پرابلم ہوتی ہے، وہ جس طرح دیکھیں جسمانی طور پر جو بیمار شخص ہے وہ ہمدرد ہے، آپ کی ہمدردی کا مستحق ہے، اور آپ کی توجہ کا مستحق ہے، اور آپ اس کو بیمار سمجھتے ہوئے آپ اس کی مدد کرتے ہیں، آپ کی مدد کا مستحق ہے. اسی طرح سے جو دماغی طور پہ بیمار ہوتا ہے وہ بھی آپ کی ہمدردی کا مستحق ہوتا ہے، وہ بھی آپ کی توجہ کا مستحق ہوتا ہے، اس کو بھی آپ کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے. تو بالکل. اچھا اب آپ دیکھیں، آپ نے لمبی بات کی، اس میں آپ نے کہا آپ کام کر بھی سکتی ہیں، پھر آپ نے کہا پھر آپ کو پرابلم ہو جاتی ہے. پھر تو اس صورتحال میں آپ کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ آپ بینیفٹ کی طرف چلی جائیں. اچھا دیکھیں، اگر آپ ایک دفعہ بینیفٹ کی طرف چلی گئی نا، تو پھر تو یہ آپ کا جو کام کرنے کا بالکل ہی جو ایک ہے نا آپ کے اندر ایک جذبہ ہے، یا آپ چاہتی ہیں کہ بھئی میں اپنی محنت مزدوری کروں اور اس سے پیسے کماؤں، تو وہ زیادہ بہتر آپشن ہے نا. بینیفٹ والا آپشن سے زیادہ بہتر تو کام والا آپشن ہے. اگر ایک آدمی بالکل کام نہیں کر سکتا اور وہ سمجھتا ہے کہ اگر اس نے اب کام کیا تو وہ اور بیمار ہو جائے گا،
یا اس کے لیے ممکن ہی نہیں ہے, پاسبلٹی نہیں ہے, تو پھر تو ٹھیک ہے بھئی, یہ آپشن ہے اور اس آپشن کو اپنا لیا جائے, تو پھر کوئی حرج نہیں ہے. یہ تو آپ نے خود ڈیسائیڈ کرنا ہے, تو پھر میرے خیال سے کوئی حرج نہیں ہے کہ بھئی آپ بینیفٹ لیں, اور اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہوگا کہ جب آپ بیمار ہیں اور آپ کے ساتھ ایشوز ہیں تو پھر اس میں تو کوئی جھوٹ کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.